اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے وہ کلمات جو نہج بلاغہ کے اندر ہیں، جن کی تعداد 480 ہے، ان میں سے ایک اور کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کلمے کا نمبر 228 ہے، 228 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام انا قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار، انا قوما عبدوا اللہ رہبتا فتلک عبادت العبید، وانا قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادت الاحرار۔ اس کلمے میں حضرت علیہ السلام نے عبادت کرنے والوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور 3 کیٹیگریز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عبادت کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ قوم ہے، ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے رغبتاً، کہ وہ لوگ رغبت یعنی لالچ میں، کسی چیز کو پانے کی خواہش میں، تو یہ عبادت جو ہے وہ تجار کی عبادت ہے۔ فتل کا عبادت و تجار، یہ بزنس مین اور ویاپاری کی عبادت ہے۔ یہ لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جب بزنس مین ہوتا ہے، ویاپاری ہوتا ہے، ایک بزنس مین اور دکاندار جب بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی سامان بیچتا ہے، تو اس کے سامنے منافع پیش نظر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ عبادتوں میں بھی اسی طریقے سے عمل کو انجام دیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ لو تو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ کر لو تو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ قرآن پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو تو اتنا ثواب مل جائے گا۔ حالانکہ سارے کام غلط نہیں ہیں، لیکن یہ عبادت تجار والی عبادت ہے، یہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ ایک عبادت کا ایک نچلا طبقہ حصہ ہے کہ ہم کو جو ہے ایک لالچ کے تحت ہم عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ کسی بھی کار خیر کو، جب کسی بھی اچھے کام کو انجام دے رہے ہیں، تو ایک لالچ کی بنا کے اوپر، ایک فائدے کی بنا کے اوپر کہ ہم کو فلاں ثواب مل جائے گا، یہ ثواب مل جائے گا، بہت زیادہ ثواب مل جائے گا، اتنا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ عبادت ہے، یہ تجار کی ویاپاری والی عبادت ہے کہ ہم کو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرا جو گروہ حضرت نے فرمایا، وہ فرمایا انا قوما عبدوا اللہ رہبتاً، رہبت یعنی خوف کی بنا کے اوپر، کہ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے، بتایا ہے کہ ہم غلط کام کرنے والوں کو وہ جو ہے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ لوگ جو دوسرا گروہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ کہیں وہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ نماز پڑھتے ہیں کہ بے نمازیوں کے لیے جو اللہ نے جہنم کا عذاب رکھا ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ بے روزہ داروں کے لیے عذاب ہے، گناہ ہے، خوف ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ڈنڈے کے زور پر، یہ غلام ہیں، لیکن مولا کے تازیانے کے خوف کی بنا کے اوپر یہ عبادت کو انجام دیتے ہیں کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں ہم کو یہ سزا نہ ہو جائے، کہیں ہمیں یہ عذاب نہ ہو جائے، کہیں ہم فلاں عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، جو اس کے اندر پھنس نہ جائیں۔ تو لہٰذا یہ عبادت جو ہے رغبتاً، یہ ایک جنت والی ہے، شوق والی، ایک رہبتاً خوف والی ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ تیسرا گروہ وہ ہے انا وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ۔ اور یہ تیسرا گروہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو شکر ادا کرنے کی بنا کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، اور یہاں پر اس کی معرفت اتنی زیادہ ہے، اس کی شناخت اتنی زیادہ ہے اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کو لائق شکر سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں تمام نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، بہت ساری نعمتوں کو دیا ہے ہم کو، ہم سر سے پیر تک اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمیں ان نعمتوں کے مقابلے میں، اس زندگی کے مقابلے میں، اس ہر آتی جاتی سانس کے مقابلے میں اللہ کا
شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی معرفت کی وجہ سے وہ شکر کرتا ہے اللہ کا۔ تو یہ عبادت جو ہے عبادت احرار ہے، آزاد لوگوں کی عبادت ہے، کہ یہاں پر نہ جنت کی لالچ میں عبادت ہو رہی ہے، نہ جہنم اور عذاب کے خوف میں عبادت ہو رہی ہے، بلکہ جو یہاں پر انسان عبادت کر رہا ہے، جو بندہ عبادت کر رہا ہے، وہ اپنی معرفت کے وجہ سے کہ ہم کو اپنے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ اللہ کا عاشق ہے، اللہ سے نزدیک ہے۔ لیکن میں آخر میں بتا دوں، یہ تمام عبادتوں میں یہ سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، لیکن جو پہلی جو عبادتیں ہیں، جو پہلے جو لوگ ہیں، وہ غلط نہیں ہیں۔ یہ تصور اور یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم جنت کی لالچ میں عبادت نہ کریں یا جہنم کے خوف سے عبادتوں کو نہ چھوڑیں، ان کو بجا لائیں، وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن ہم کو اپنی معرفت کو، اپنے علم کو اتنا اونچا لے جانا چاہیے کہ وہاں کے اوپر جنت کی لالچ نکل جائے اور جہنم کا خوف بھی ختم ہو جائے، بلکہ ہم اللہ کو لائق عبادت پائیں تو اس کو شکر کے لائق پائیں تو اس کا شکر ادا کریں اور ہماری عبادتیں اس طرح کی ہو جائیں۔ آئیے پروردگار عالم سے دعا کریں کہ وہ ہم کو اور اللہ کی بیشتر اور بہتر معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے اور وہ لوگ بھی اس ثواب میں شریک ہوں، تو اس میسج کو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ مولا کے نورانی کلمات ہیں جو ہم سب کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔